فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بیہقی بہت بڑے علم حدیث کے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ ہے حیات الانبیاء۔ صاحب ترمذی امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حدیث پاک کو شمائل ترمذی میں لکھا ہے۔ القول البدیع حافظ علامہ سخاوی بہت زبردست عاشق رسول گزرے ہیں، انہوں نے القول البدیع میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے۔ تقریباً 18 محدثین نے یہ حدیث پاک اپنی اپنی کتاب میں اپنے اپنے استاذ کی سند سے نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس ابن مالک، معاذ ابن جبل اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کی راویوں میں سے ہیں۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یصلی علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے، مضارع کا صیغہ ہے ابھی بھیجتا ہے یا میرے انتقال کے بعد، میرے وصال کے بعد قیامت تک جو بھی مجھ پر درود پاک بھیجے گا، الا رد اللہ علی روحی، اللہ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، فارد علیہ السلام، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہاں ایک لفظ ہے حدیث پاک میں، ورنہ تو ایک ایک لفظ پر بڑی لطیف گفتگو ہے، لیکن ایک لفظ ہے الا رد اللہ علی روحی، کہ جب تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو، میرا وصال ہو جائے گا تو پروردگار عالم میری روح کو میری طرف لوٹا دے گا، یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دوں گا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور پھر اس حدیث پاک کی انہوں نے شرح لکھی، بہت زبردست شرح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا کہ اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اس حدیث پاک کے اس لفظ کی شرح کرتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا نبی زمین پر ہے تب بھی زندہ، اور اللہ کا نبی زمین میں ہو تب بھی زندہ۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء اور مرسلین کی برزخی زندگی کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں یہ ثابت کی ہے، اپنے اقوال سے، احادیث طیبہ سے مضامین موجود ہیں کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، اور اپنی ذات کے لیے فرمایا کہ تم میں سے جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس روح کو لوٹانے کا کیا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ روح کو لوٹاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 11 مطلب لکھے ہیں۔
ان میں سے ایک مطلب جو آج آپ سنیں، کمال ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس کو لیا اور دیگر بڑے بڑے اکابر علماء نے بھی اس کو لیا۔ شیخ محقق فرماتے حضور جب قبر میں گئے اللہ کے جلووں میں منہمک ہیں، پروردگار عالم کے جلووں میں کھوئے ہوئے، جب بھی کوئی امتی مصطفیٰ پہ درود پڑھتا ہے اللہ محبوب سے فرماتا ہے محبوب تیرے بندے نے درود پڑھا، تیرے غلام نے، اس کی طرف توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دے۔ یہ معنی لکھا رد روح کا کہ اللہ روح کو لوٹا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ محبوب سے کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے محبوب تیرے بندے نے درود پڑھا ہے، اس کی طرف توجہ کرے، اس کی طرف نگاہ کرے اور توجہ کر کے اس کے سلام کا جواب دے دے۔ اور یہی بات تو وہ نگاہ کہ جو متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت میں لاکھوں سلام۔ جب وہ نگاہ پڑتی ہے، جب توجہ ہوتی ہے اور متوجہ بھی مصطفیٰ کی۔ یہاں ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت ابو سعید خدری گلی سے نکل رہے تھے مسجد کے لیے، نبی علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے ابو سعید خدری کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا سعید، اے ابو سعید تم پر سلام ہو۔ حضرت ابو سعید خدری نے محبوب علیہ السلام کے سلام کا جواب نہیں دیا، حضور نے سلام کیا اور حضرت ابو سعید خدری نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ قریب ایک انصاری کا باغ تھا، چھلانگ لگائی اور باغ میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام مسجد شریف میں جلوگر ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ابو سعید خدری آتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ عرض کی وعلیکم السلام یا رسول اللہ، سلام کا جواب دیا۔ نبی علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا ابو سعید سلام تم کو گلی میں کیا تھا اور جواب ادھر آ کے دے رہے ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میری محبت کو گوارا نہیں ہوا کہ آپ کے سلام کا جواب بے وضو دوں، ابھی گیا ہوں وضو کر کے آیا ہوں آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسکرا کے فرمایا ابو سعید خدری یہ تمہاری محبت تھی کہ تم نے ہمارے سلام کا جواب بے وضو نہیں کیا، لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے میں محمد جس کی طرف مخاطب ہو جاؤں، جس کی طرف نگاہ کر دوں اس کا ظاہر ہی نہیں خدا اس کا باطن بھی پاک کر دے گا۔ رد روح ما من احد یصلی علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ تم میں سے جو بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ میری توجہ کرواتا ہے اس بندے کی طرف اور میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو اس کو فیل کریں، محسوس کریں اس کو۔ آپ کو آپ کے محبوب جواب دے رہے ہیں، آپ کی طرف نگاہ آپ کے محبوب کی ہو رہی ہے اور ہماری پوری زندگی کا حاصل وصول یہ ہے کہ بس ایک جھلک مصطفیٰ کی آ جائے۔ اور یہ بہترین محبوب کی نگاہ لینے کا طریقہ مصطفیٰ پہ درود پڑھنا ہے۔ ہم اس کو اتنا ہلکا لیں، ہم اس کو اتنا لائٹ نہ لیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے سے محبوب کی توجہ ملتی ہے اور محبوب کی نگاہ ملتی ہے، وہ نگاہ کہ جو موت کو حیات میں بدل دیتی ہے، محبوب کی وہ توجہ کہ جو موت کو حیات میں بدل دیتی ہے، ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرے گی مصطفیٰ کی نگاہ۔ اور یہ سبب ہوگا جب ہم درود پاک پڑھیں گے تو جب بھی درود پاک پڑھیں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اس اعتقاد کے ساتھ پڑھیں کہ میرے محبوب اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔